بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبد الرحمن امارت طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر تم اس کو طلب کرنے سے یعنی عہدہ ملتا ہے تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، یعنی اس کی تمام تر ذمہ داریاں خود اٹھاؤ گے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اور اگر تمہیں بنا مانگے مل جائے تو اللہ کی طرف سے تمہاری اس کے اندر اعانت بھی ہوگی۔ محترم دوستوں، مذکورہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حکومت یا کسی منصب عہدے کی خواہش یا اس کے لیے خود سے درخواست کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو شخص خود کسی عہدے کی طلب کرتا ہے اس میں اکثر اوقات ذاتی فائدہ، طاقت کا حصول یا اپنی حیثیت بڑھانے کی خواہش شامل حال ہوتی ہے، جو کہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عہدہ منصب کو امانت سمجھا جاتا ہے اور اس کا مقصد عوام کی خدمت اور ان کے حقوق کا تحفظ ہے، نہ کہ ذاتی فائدہ حاصل کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ذمہ داران کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ کسی ایسے شخص کو عہدہ نہ دے جو خود اس کی طلب رکھتا ہو، کیونکہ ایسے شخص میں قیادت کی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے نبھانے کی صلاحیت شک کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے عہدہ صرف ایسے شخص کو دیا جائے جو خود سے طلب نہ کرے، بلکہ جس میں قیادت کی فطری صلاحیت ہو اور جو اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانتداری، دیانتداری، امانتداری اور اخلاص کے ساتھ انجام دے سکے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ عہدہ یا امارت ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی ہوگی، کمی کوتاہی کی صورت میں سزا بھی بھگتنی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس میں کمی و کوتاہی کے ہو جانے کا قوی امکان موجود رہتا ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ خود ہی سے اس مصیبت کو گلے لگا لینا یہ ایک عقل مندی کی بات نہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذمہ داری آ ہی جائے، لوگ زبردستی گلے میں ڈال ہی دیں، تو اللہ کا نام لے کر سنبھال لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہوگی اور لوگوں کی بھی مدد ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ کسی عہدے کے لیے بہترین اہل ہے اور اس کے بغیر کوئی دوسرا اس کام کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے ذمہ دار بننے پر کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اس کی نیت صرف اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت، تو ایسی صورت میں عہدے کا طلب کرنا جائز ہے، لیکن نیت صرف اور صرف خدمت اور انصاف ہو، مال و جاہ کی محبت نہ ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کچھ یوں کی جس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ بعض حالات میں عہدہ طلب کرنا جائز ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کی ذمہ داری خود طلب کی، کیونکہ ان کا مقصد خدمت خلق اور انصاف تھا۔ ایسی صورت میں جب کوئی دوسرا اس عہدے کا اہل نہ ہو اور اس شخص کو اپنے بارے میں یقین ہو کہ وہ یہ ذمہ داری زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے، تو اس کے لیے عہدہ طلب کرنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے نیت دنیاوی فائدوں کے بجائے خدمت خلق ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ عام حالات میں عہدہ طلب کرنا جائز نہیں ہے، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جس کے بارے میں باز پرس ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔